السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساتھیوں، آج میں آپ سے بہت ہی خوبصورت باتیں تھوڑی سی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ یہ طالبان کے حوالے سے ہے کہ طالبان اگر چاہتے اس حوالے سے ہے، ذرا توجہ سے غور کیجیے گا اور انشاءاللہ تعالی اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھنے کو ملیں گی۔ اگر طالبان چاہتے تو کہہ دیتے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن انہوں نے غیرت کا مظاہرہ ضروری سمجھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم الشان کامیابی سے نوازا۔ بزدل امن پسندوں کی وجہ سے آج مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ اگر طالبان چاہتے تو کہہ دیتے کہ معیشت کمزور ہے، سفیر نہیں نکال سکتے، لیکن انہوں نے پوری سپر پاور کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ کر نکال دیا۔ اگر طالبان چاہتے تو دھوپ میں کھڑے ہو کر آدھا گھنٹہ احتجاج کر سکتے تھے، لیکن انہیں مکاری نہیں آتی تھی۔ انہوں نے عملی اقدامات کرنا ضروری سمجھا۔ اگر طالبان چاہتے تو اقوام متحدہ کے گھٹنوں میں بیٹھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہود و نصارہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنی جنگ کو خود لڑنا مناسب سمجھا اور اپنے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اگر طالبان چاہتے تو نغمہ ریلیز کرتے اور جلسوں میں، جلوسوں میں، گلی محلوں میں اس کو سناتے اور آرام سے بیٹھ جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ان چیزوں کو حرام سمجھا اور ہاتھ پاؤں مارنا ضروری سمجھا۔ اگر طالبان چیف چاہتا تو کہہ سکتا تھا میں کیا کروں، جنگ چھیڑ دوں کیا، لیکن اس نے بے سر و سامانی کی حالت میں بھی ماؤں بہنوں کی عزت کی حفاظت کی خاطر ظالم سے ٹکر لی۔ اگر طالبان چیف چاہتا تو کہہ سکتا تھا جو غیر ملکی فوجوں کے خلاف لڑے گا وہ افغانستان سے دشمنی کرے گا، جس طرح ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ جو کشمیر میں جہاد کرے گا وہ کشمیر و پاکستان کا دشمن ہے۔ لیکن طالبان چیف کو یورپ کی بجائے اللہ کی مدد پر بھروسہ تھا۔ اگر طالبان چیف چاہتا تو مدینے میں ننگے پاؤں گھوم کر فوٹو سیشن کروا کر قوم کو چونا لگا سکتا تھا، لیکن وہ اپنی قوم کے ساتھ مخلص تھا۔ اگر طالبان چیف چاہتا تو سال بعد اقوام متحدہ میں ایک تقریر کر کے مست زندگی گزار سکتا تھا، لیکن غلامی اس کے خون میں نہیں تھی۔ اگر طالبان چیف چاہتا تو ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر ساتھ ہی ساتھ سعودی نظام بھی جاری رکھ سکتا تھا، کافروں کا نظام تعلیم بھی چلا سکتا تھا، فحاشی اور یعنی کے مراکز بھی قائم کر سکتا تھا، اور تو اور گلی گلی محلے محلے میں اسکول، کالج، یونیورسٹی، اکیڈمیوں کا جال بچھا کر کافروں کے نظام تعلیم کے مطابق وضاحت بنا کر ان کی ترغیب بھی دے سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن منافقت اس سے کوسوں دور تھی۔ اگر طالبان چاہتے تو غیروں کی غلامی کو ترجیح دیتے، لیکن انہوں نے اللہ کی حاکمیت کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو ٹوک الفاظ میں فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، وہ ہم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ سوچئے گا جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں ہوئے وہ ہمارے کیا ہوں گے۔ اگر طالبان چاہتے تو امن کی رٹ لگا کر مزید مار کھا سکتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ جب بچے قتل ہو رہے ہوں، ماں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہ ہوں، تو تب اسلام امن کی بجائے غیرت کا بھی درس دیتا ہے۔ سوچئے گا ضرور۔